کہ اس کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے اور انتہا کیا ہے، تو یقیناً یہ ایک ہمارے لیے باعث فکر مسئلہ ہے، اور فکر کرنے کے بعد عمل کرنے کے لائق ہے۔ ہم شریعت اسلامیہ کا اور اس کے احکام اور اس کے متقاضیات کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ حقوق اولاد کے حقوق کی ابتدا اور اس کا آغاز، اس کی شروعات، اس کی ادائیگی کہاں سے کی جائے، کہاں سے اس کی ابتدا کی جائے، تو یہ بات ملتی ہے کہ نیک اور صالح اولاد کے متلاشی افراد کو اولاد پیدا ہونے سے پہلے اور بلکہ اولاد پیدا ہونے کے سبق کو حاصل کرنے سے پہلے اس بات کی طرف غور کرنا ہے کہ وہ وجہ وہ سبب جس کے ذریعے سے اولاد وجود پذیر ہوتی ہے، وہ ہم کیسے اختیار کر رہے ہیں اور کیسے تلاش کر رہے ہیں۔ وہ ہے اس اولاد کو جنم دینے والی خاتون، اس اولاد کو پیدا کرنے والی ماں، جس کو ہم اپنی زوجہ حیات کی شکل میں قبول کرتے ہیں، اس کو تلاش کرتے ہیں۔ تو اس کو ہم اولاد کی وجود سے پہلے اپنا رشتہ زوجیت کے تلاش کرنے وقت ہی اس بات کو مد نظر رکھنا ہے کہ ہماری بیوی، ہماری زوجہ کیسی ہو کہ جس سے اچھی اولاد، نیک و صالح اولاد جنم لے اور اس کی گود وہ پاک باز اور مطہرہ ہو، جس پر تربیت پا کر وہ اولاد نیک و صالح ہو۔ یقیناً اس بات کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے۔ شریعت اسلامیہ اسی کی طرف توجہ دلاتی ہے۔ دیکھیے وہ آیت کریمہ میں بارہا اس بات کو عرض کرتا ہوں جو 3 آیات خطبہ نکاح میں پڑھی جاتی ہیں، اس میں یہ بات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ایک آیت کریمہ میں بیان فرمایا ہے، واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، کہ اس اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو جس کے تعلق سے تم رشتے اور ناتوں کے تعلق سے سوال کیے جاؤ گے۔ رشتے اور ناتوں کے تعلق سے سوال کیے جانے کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ ہم رشتے ناتوں کو کما حق نبھا رہے ہیں یا نہیں رہے ہیں، یا صلہ رحمی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ ہم جب رشتے ناتوں کو جوڑتے ہیں تو کس طرح سے اور کس جگہ پر اور کس مقام پر ہم اپنے رشتے ناتوں کو جوڑ رہے ہیں۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بالارحام، یہی قابل فکر بات ہے۔ کہاں ہم بیٹھ رہے ہیں؟ بہرکیف میرا موضوع یہ نہیں ہے، لیکن اس کی ابتدا اور تمہیدی کلمات ہیں۔ اولاد کے حقوق کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے۔ اس کے بعد جب ہم نے اپنی بیوی کو گھر میں لایا ہے تو ایک حق اولاد کا یہ ہوتا ہے کیا کہ ہم اپنے تعلقات جب اپنی بیوی سے، اپنے زوجہ سے قائم کرتے ہیں تو شریعت اسلامیہ تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہمیں وہ دعا یاد ہونی چاہیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم بستری اور صحبت کے وقت ہمیں سکھائی ہے، اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب کوئی بندہ خدا یا بندہ مومن اپنی زوجہ محترمہ سے صحبت کرتا ہے، ہم بستری کرتا ہے اور یہ دعا پڑھتا ہے بسم اللہ اللہم جنب الشیطان و جنبنا الشیطان ما رزقتنا، کہ اللہ کے نام سے ہے، اللہ کے نام سے ہے، اور اے اللہ
تو ہم کو شیطان کی مکر و فریب سے اور شیطان کی ایذا رسانی سے محفوظ فرما، اور اس آنے والی اولاد کو بھی شیطان کی ایذا رسانی سے محفوظ فرمانا جو تو ہم کو نصیب فرما رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب کوئی شخص، کوئی بندہ اپنے تعلقات قائم کرتے وقت یہ دعا کو پڑھتا ہے تو اس کو شیطان ضرر نہیں پہنچاتا، اس کی آنے والی نسل کو شیطان نقصان نہیں پہنچاتا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حقوق الاولاد میں ابھی اولاد وجود پذیر نہیں ہوئی ہے۔ ہمارا خیال ہوتا ہے کہ اولاد جب پیدا ہو جائے اور 3 سال 4 سال کی ہو جائے اس وقت اس کی حقوق کی ادائیگی ہوتی ہے اور وہاں سے اس کی حقوق کی ادائیگی کی شروعات ہوتی ہے۔ یہ ہماری غفلت اور ہماری بھول ہے اور ہماری کوتاہی ہے۔ اولاد کی حقوق کی ادائیگی یہاں سے ہوتی ہے جو میں نے عرض کیا، اور اس کی انتہا کہاں ہوتی ہے؟ اس کی انتہا یہاں نہیں ہوتی کہ ہم نے اس کو پڑھا دیا، لکھا دیا اور اچھی تعلیمات سے اس کو آراستہ کر دیا، بہترین جگہ اس کی شادی کر دیا، روزگار سے لگا دیا اور ہم فرصت ہو گئے کہ ہم نے اپنی اولاد کے حقوق کی ادائیگی کی طرف سے سبکدوشی اختیار کر لی اور بے نیاز ہو گئے، بے فکر ہو گئے۔ نہیں، اولاد کی حقوق کی ادائیگی ایک بندہ مومن کے لیے اس کے آخری لمحے تک ہوتی ہے، آخری لمحے تک، جب تک وہ زندہ ہے اس وقت تک اس صاحب اولاد کو اس حق کی ادائیگی کرنا ہے۔ اور وہ حق کی ادائیگی کیا ہے؟ وہ کون سا حق ہے؟ وہ کون سا فریضہ ہے؟ وہ کون سی ذمہ داری ہے جو ایک والد کو آخر تک نبھانا ہے؟ ایک والد کو آخر تک جب اپنی اولاد کے اس حق کو نبھانا ہے وہ ہے اپنی اولاد کے لیے نیک اور صالح دعا کرتے رہنا۔ نیک اور صالح اولاد کے لیے، اس کی اصلاح کے لیے اور اس کی بہتری کے لیے دعا کرتے رہنا، اپنی دعاؤں میں اس کو شامل کرنا۔ یہ اولاد کا ایک ایسا حق ہے جو اس کا والد رہتی دنیا تک، یعنی والد کی زندگی تک اس کو نبھانا، دعا کرتے رہنا۔ جیسے کہ دیکھیے سورہ فرقان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عباد الرحمن یعنی اپنے بندوں کی کچھ خصوصیات بیان فرمائی ہے۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ یہاں سے شروع ہوا ہے اللہ کے بندوں کی اوصاف کا ذکر۔ 13 اوصاف، 13 خوبیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قریب ایک رکوع میں بیان فرمایا ہے، اور ان 13 خوبی جو اللہ کے بندوں کی ہوتی ہیں، عباد الرحمن کی ہوتی ہیں، ان 13 خوبی میں سے، ان 13 اوصاف میں سے ایک وصف اور ایک خوبی عباد الرحمن اللہ کے بندوں کی یہ بتایا کیا؟ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ سورہ فرقان میں اللہ کے بندے کہتے ہیں ربنا، اے اللہ، هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين، اے اللہ تبارک و تعالی، هب لنا، ہم کو تو عطا کر، ہم کو تو دے، من ازواجنا، ہماری بیویاں، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا، اور ہماری اولاد کی جانب سے قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک، وجعلنا للمتقین اماما، اور ہم کو متقی و پرہیزگار لوگوں کا امام بنا دے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عباد الرحمن اپنے بندوں کی ایک صفت، ایک خوبی بیان فرمائی کہ ہم دعا کرتے رہیں، اور یہاں دعا صرف اولاد کے لیے نہیں ہے بلکہ اپنی بیوی زوجہ محترمہ کے بھی لیے ہے۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو ہماری بیویاں، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو ہماری اولاد۔ یہ دعا جو کہتے رہتے ہیں اللہ کے بندے، بیویاں یقیناً، اولاد یقیناً، جب نیک اور صالح ہوں گے تو دل کو سکون ملے گا، دل کو فرحت ملے گی۔
اور دل کو خوشی حاصل ہوگی، اور جب دل کو خوشی اور فرحت اور سکون حاصل ہوگا تو چین نصیب ہوگا، جب چین نصیب ہوگا تو ان اولاد کو دیکھ کر اور ان ازواج مطہرات کو دیکھ کر، ان نیک بیوی کو دیکھ کر آنکھیں میں ٹھنڈک حاصل ہوگی، دل میں خوشی حاصل ہوگی۔ اور قرۃ اعین، یہ بڑا ایک ایسا جملہ ہے کہ آنکھوں کی ٹھنڈک۔ آنکھوں کی ٹھنڈک کا مطلب کیا ہے؟ کیا وہ ٹھنڈک جو ٹھنڈک ہم برف رکھ لیں اور ہماری گرم آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں؟ یہاں یہ مطلب نہیں ہے کہ ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، قرۃ اعین، یہ مختلف دعاؤں میں یہ لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات کریمہ میں استعمال فرمایا ہے۔ قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک۔ جیسے کہ جو فرعون کی بیوی حضرت عاصیہ نے بھی یہی بات کہا تھا جب موسیٰ علیہ السلام کو اس تابوت سے نکال کر، جو شیرخوار بچے کی شکل میں تھے، اور فرعون کے لوگوں نے اس بہتے ہوئے دریا سے اس تابوت کو نکالا اور وہاں سے شیرخوار بچہ ملا، تو فرعون کی بیوی نے بھی کہا تھا قرۃ عینی ولک، میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا یہ بچہ۔ یعنی ایسی اولاد جس کو دیکھ کر خوشی، دل کی خوشی، دل کی گہرائی سے خوشی حاصل ہوتی ہو، اس کو کہتے ہیں آنکھوں کی ٹھنڈک، اس خوشی کو کہتے ہیں آنکھوں کی ٹھنڈک، اس فرحت کو کہتے ہیں آنکھوں کی ٹھنڈک، اس اطمینان کو کہتے ہیں آنکھوں کی ٹھنڈک۔ اور اگر اس کے برعکس، اگر اولاد ناکارہ اور ناہنجار ہو، بیوی نافرمان ہو، دل کو ستانے والی ہو، تکلیف پہنچانے والی ہو، دل کو کڑھانے والی ہو اولاد، تو وہ اولاد کو دیکھ کر کیا ہوگا؟ آنکھوں سے آنسو بہیں گے، اور آنسو نہیں بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ خون کے آنسو ہیں۔ تو وہ اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں، وہ بیوی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ اس کے برعکس ہمارے نصیبوں میں ہو، ہماری بیویاں ایسی نہ ہو جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، ہماری اولاد ایسی نہ ہو جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک نہ ہو، لیکن لا يرد تقدیر الا الدعاء، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقدیر کو اگر کوئی چیز بدل سکتی ہے تو وہ دعا بدل سکتی ہے۔ ہماری تقدیر میں ایسی بیوی نہیں تھی جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، ہماری تقدیر میں ایسی اولاد نہیں تھی جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، لیکن ہم نے دعاؤں کا اہتمام کیا اور اللہ کے فرمان کے مطابق، اللہ کی ہدایت کے مطابق، اللہ کے بیان کے مطابق ہم نے دعا کیا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ ہماری بیویوں کے جانب سے، ہماری اولاد کی جانب سے ہم کو آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما دے، ہماری بیویاں نیک ہو، ہماری اولاد نیک ہو، جن کو دیکھ کر ہمارے دل خوش ہوں، مسرت محسوس کریں۔ یہ دعا جب ہم کریں گے دل کی گہرائی سے، دعا کی شرائط کے ساتھ، تو انشاءاللہ العزیز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقدیر کو کوئی چیز بدل سکتی ہے تو وہ دعا بدل سکتی ہے۔ یہ دعا ہماری کارگر ثابت ہوگی، یہ دعا ہماری مفید ثابت ہوگی، تو وہ بیوی، وہ اولاد جو ہم کو تسکین پہنچانے والی نہ ہو، وہ بیوی، وہ اولاد جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک نہ ہو، تو انشاءاللہ العزیز ان دعاؤں کے اثرات سے، ان دعاؤں کے تقاضوں سے، ان دعاؤں کے نتائج سے یہ ہماری بیویاں اور ہماری اولاد ہمارے لیے یقیناً آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا سکون، راحت اور چین۔ وجعلنا للمتقین اماما، یہ دعا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے آیت کہتے ہیں بندہ مومن دعا کرتے ہیں، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اور اے اللہ، سیدھا سا ترجمہ یہ ہے اس کا، اے اللہ تو ہم کو متقیوں پرہیزگار لوگوں کا امام بنا۔ امام کہاں ہوتا ہے؟ آگے ہوتا ہے، امام آگے ہوتا ہے، لوگ اس کے پیچھے ہوتے ہیں۔ تو
اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو بڑی معنی خیز دعا فرما رہا ہے، بتا رہا ہے یہ دعا کریے وجعلنا للمتقین اماما، اللہ تو ہمیں متقی پرہیزگار لوگوں کا امام بنا دے۔ لوگ تو اس کا سادہ ترجمہ یہی کرتے ہیں کہ بھئی امامت طلب کرنے کے لیے اگر آپ امامت طلب کر رہے ہیں، لیڈرشپ طلب کر رہے ہیں تو کر سکتے ہیں، یہ ان کا استدلال ہے، بہر کہ میں اس طرف نہیں جاتا متقی پرہیزگار لوگوں کے، لیکن وہیں اس کا معنی ختم نہیں ہوتا، بلکہ اس کا معنی یہ بھی ہے کہ اللہ ہماری آنے والی اولاد جو ہمارے پیچھے آنے والی اور ہم ابھی آگے ہیں، ہمارے آنے والی اولاد جو ہمارے بعد آئے گی، یا اللہ وہ متقی و پرہیزگار ہو، اور ہم پہلے جو ہیں وہ پہلے، تو پہلے والا آدمی اس کو امام کہا ہے۔ ایک مصلی کو نماز پڑھاتا ہے، نماز پڑھانے والا وہ سارے مصلیوں سے آگے ہوتا ہے، اس لیے اس کو امام کہا گیا۔ تو امام سے مطلب یہ نہیں کہ قائد اور رہنما اور لیڈر ہی ہو، یہ ہے کہ اللہ ہمارے آنے والی نسل متقی و پرہیزگار ہو۔ کتنی بلیغ و معنی خیز دعا ہے، ہمارے علم میں نہیں ہے کہ ہماری نسل کب تک چلے گی، کوئی جانتا ہے؟ نہیں جانتا۔ کتنی پیڑھی تک ہماری نسل چلے گی کسی کو علم نہیں ہے، لیکن یہ دعا یہ بتا رہی ہے کہ جب تک آپ کی نسل چلے گی ہماری نسل چلے گی۔ ہم نے یہ دعا کیا ہے وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اے اللہ تو ہمیں ہمارے آنے والی، ترجمہ تو یہ ہوگا کہ اللہ ہمیں متقیوں کا امام بنا دے، لیکن مفہوم یہ اس سے جوڑ رہا ہے کہ آنے والی نسل ہماری متقی و پرہیزگار ہو، آنے والی نسل ہماری متقی اور پرہیزگار ہو۔ اب آنے والی نسل قیامت تک اگر کسی خاندان کی چلتی ہے اس سب کے لیے دعا شامل ہے، سب کے لیے دعا شامل ہے۔ اب دیکھیے کسی گھر میں والد موجود ہے، اس کا بیٹا موجود ہے اور اس کا پوتا بھی موجود ہے۔ بہت سے گھر ایسے ہیں کہ پوتوں کی شادی ہو گئی ہے اور پوتے بھی صاحب اولاد ہو گئے ہیں، دادا موجود ہیں یعنی پردادا ہو گئے ہیں جی۔ اب دیکھیے دادا بھی دعا کر رہا ہے وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، پردادا بھی دعا کر رہا ہے وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، باپ بھی دعا کر رہا ہے وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا۔ ایک آنے والی نسل کے لیے تین تین لوگ دعا کر رہے ہیں، پردادا، دادا، والد۔ ان دعاؤں کی اثرات کیا مرتب نہیں ہوں گے؟ ان دعاؤں کے اثرات ہمیں حاصل نہیں ہوں گے؟ یقیناً ہوں گے، بشرطے کہ ہم دعاؤں کی شرائط کے ساتھ دعا کریں، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، 7 10 نہیں 10 پیڑھی بھی اس میں شریک ہوں گی، سب کے لیے دعا ہے وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، ہمارے بعد کے آنے والے لوگ متقی پرہیزگار ہوں۔ یہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا۔ تو اولاد کے حقوق کی بات آخر تک رہتی ہے، اولاد کے حقوق کی ادائیگی کی بات آخر تک رہتی ہے۔ جب تک ہم زندہ حیات ہیں، نماز کا اہتمام کر رہے ہیں اپنے دعاؤں میں، یہ دعا کو شامل کریں، یہ دعا کو شامل کریں۔ انشاءاللہ العزیز اگر ہماری بیوی بد مزاج ہے تو وہ بھی صحیح اور درست مزاج والی ہو جائے گی، ہماری اولاد اگر بد مزاج ہے، نافرمان ہے، تو وہ بھی صحیح مزاج والی ہو جائے گی، فرما بردار ہو جائے گی۔ ہم دل سے دعا کریں وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور اس کے پہلے جو جملہ آیا رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا، ہماری بیویوں کی جانب سے، ہماری اولاد کی جانب سے اللہ ہم آنکھوں کی ٹھنڈک حاصل ہو۔ یہ اولاد کے حقوق میں سے کہ آخر تک ہم دعا کریں اولاد کی اصلاح کے لیے، اولاد کی درستگی کے لیے۔ اور یہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام مجمعین کی سنت معلوم ہوتی ہے اور ہے۔ دیکھیے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی جگہ پر اپنی اولاد کے لیے اور اپنی ذریت کے لیے دعا کیا۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام
جو خلیل اللہ ہیں، بڑے منصب والے نبی اور رسول ہیں، ابراہیم علیہ السلام، انہوں نے دعا کی رب اجعل ھذا البلد آمنا واجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اے اللہ اس شہر کو تو امن والا بنا دے اور مجھے اور میری اولاد کو اس بات سے بچا کہ وہ بتوں کی عبادت کریں، بتوں کی عبادت کرنے سے بچانا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیا، اپنے لیے بھی دعا کیا، اپنے اولاد کے لیے بھی دعا کیا۔ اور دیکھیے دعا میں ایک نقطہ اور یہ معلوم ہوتا ہے اس آیت کریمہ میں کہ ابراہیم علیہ السلام نے پہلے اپنے پورے شہر والے کے لیے دعا کیا، رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے اللہ اس پورے شہر کو جو ہے امن والا بنا دے۔ مکہ کے لیے دعا کیا تھا اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اس شہر کو جو ہے امن والا بنا دے، سارے لوگوں کے لیے، سارے شہر والوں کے لیے پہلے دعا کیا، اس کے بعد پھر اپنے لیے دعا کیا۔ معلوم ہوا کہ اپنی دعاؤں میں اجتماعیت کو بھی ہمیں شامل کرنا چاہیے، لوگوں کو بھی شامل کرنا چاہیے، صرف اپنے لیے ہی دعا نہیں کرنا چاہیے۔ پہلے شہر والوں کے لیے دعا کیا، اس کے بعد اپنے لیے اور اپنے اولاد کے۔ وَجْنُبْنِي وَبَنَيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پوجا سے بچانا۔ اللہ اکبر، آپ تو نبی تھے، رسول تھے، جلیل القدر پیغمبر تھے، بتوں سے تو ویسی، بتوں کی عبادت سے الحمدللہ آپ ویسے ہی دور تھے، لیکن اس کے بعد بھی آپ نے دعا کیا۔ آج ہم اپنے آپ کو دعا کا طالب محسوس نہیں کر رہے ہیں، آج ہمیں دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے، اپنی اولاد کے لیے دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے۔ یقیناً ہے جلیل القدر انبیاء نے دعا کیا ہے اپنے لیے، اپنی اصلاح کے لیے، اپنی ذریت کے لیے، اپنی اولاد کے لیے۔ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اور کیا دعا کیا دوسری جگہ؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی دعا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ مجھے اور میری ذریت کو، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ نماز قائم کرنے والا بنا دے، مجھے بھی بنا دے اور میری ذریت کو بنا دے، وتقبل دعا، اور میری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، نمازی بنا دے مجھے میری اولاد کو، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ تو مجھے نمازوں کا اہتمام کرنے والا بنا دے، ومن ذریتی، اور میری اولاد کو، میری ذریت کو بھی۔ یہاں پر دیکھیے وہ اولاد ہی نہیں فرمایا جس کا ہم مانا اولاد کر رہے ہیں، ولد کی جمع اولاد یعنی جو ابھی موجود ہے، یہاں پر ذریت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، یعنی جب تک خاندان قائم رہے گی اس وقت تک جب یہ نسل چلے گی وہ پوری ذریت جو ہے اس عبد امجد کی کہلائے گی، اس باپ کی کہلائے گی وہ ذریت، جب تک کی نسل چلے گی وہ سب اس کی ذریت ہے جہاں تک شجرہ جائے گا۔ تو دعا کیا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، مجھے اور میری ذریت کو، میری اولاد کو نہیں کہا، میری ذریت کو، ذریت میں آنے والی پوری نسل داخل ہو گئی، کیا بنا دے؟ مقیم الصلاۃ، نمازوں کا اہتمام کرنے والے بنا دے، اور وتقبل دعا، اے اللہ میری دعا کو تو قبول کر۔ اور دوسری جگہ اور دعا ہے دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کی، جہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے رب اعوذنی، دوسری جگہ پر جہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جو ہے خانہ کعبہ کے کنارے رکھا تھا، اور وہاں پر یہ دعا کی تھی کہ رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، کہ اللہ میں اپنی بیوی کو اور اپنی ذریت کو تیرے متبرک گھر کے پاس چھوڑ جا رہا ہوں، کیوں؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ تاکہ اس لیے کہ یہ نمازوں کے قائم کرنے والے ہو جائیں، نمازوں کا اہتمام کرنے والے ہو جائیں۔ یہ دعا ابراہیم علیہ السلام نے
رب حب لی من الصالحین، اللہ تو مجھے نیکوکار اولاد عطا کر. یہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی. زکریا علیہ السلام نے دعا کی رب حب لی من لدنک ولیہ یرثنی و یرث من آل یعقوب، اے اللہ تو مجھے میرا جانشین عطا فرما جو میرے مشن کو، میرے کارسار کو جلانے والا ہو، آگے بڑھانے والا ہو اور اس کو چلانے والا ہو، ایسا ولی اور ایسا وارث مجھے عطا کر. یہ دعائیں انبیاء کرام کی سیرت ہمیں بتا رہی ہے کہ ایک باپ کو اپنی اولاد کے لیے دعاؤں میں جگہ دینا چاہیے. آج ہم شکایت کرتے ہیں اپنی اولاد، شکایت نہ کر کے اللہ کے سامنے رو، اللہ کے سامنے گڑگڑاؤ، اللہ سے مانگو، اپنی اصلاح کی دعا کرو، اپنی بیوی کی اصلاح کی دعا کرو، اپنی ذریت کی اصلاح کی دعا کرو، اپنے سماج اور معاشرے کی اصلاح کی دعا کرو. دعاؤں میں بڑا اثر ہے. ایک دعا اور دیکھیے سورہ احقاف میں، جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تلقین فرمائی ہے اور ماں باپ کا احسان ذکر فرمایا ہے کہ اس ماں کے ساتھ خاص طور پر حسن سلوک کرو جس ماں نے جو ہے 9 مہینے پیٹ میں رکھا اور 2 سال دودھ پلایا. یہ ماں کا احسان ذکر کیا. اس کے بعد فرمایا حتی اذا بلغ اشدہ 40 وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک انی من المسلمین. سورہ احقاف میں جب 40 سال کا ہو گیا، جوانی کو پہنچ گیا، تو اس وقت وہ کہہ رہا ہے رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی ذریتی انی تبت الیک انی من المسلمین. کہہ رہا ہے کہ اللہ مجھے توفیق دے، رب اوزعنی مجھے توفیق دے، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اے اللہ مجھے اس بات کی توفیق دے کہ تو نے جو مجھ پر اور میرے والد پر، والدین پر جو نعمت اور احسان کیا ہے اس کا میں شکریہ ادا کروں، اس کا میں شکریہ ادا کروں. دیکھیے ایک اولاد کے لیے پھر ایک بات یہاں پر آ گئی کہ اللہ کا شکریہ ادا کرنا ہے مجھ پر جو اللہ نے احسان کیا وہ، اور والد فوت ہو چکے ہیں، والد ابھی میرے زندہ حیات نہیں ہیں، لیکن ان پر بھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت اور احسان تھی اس نعمت اور احسان کا شکریہ مجھے بھی ادا کرنا ہے جو اللہ نے میرے والدین میں کیے تھے. یہاں والدین کا بھی حق ہے، بات دوسری طرف جا رہی ہے لیکن نہیں جاؤں گا انشاءاللہ. رب اوزعنی اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ، اے اللہ مجھے اس بات کی توفیق دے کہ میں ایسا عمل کروں جس عمل کو تو پسند فرمائے. واعمل صالحا ترضاہ واصلح لی ذریتی، یہ ہے میرے مفہوم اور میرے عنوان سے متعلق بات. اے اللہ میرے لیے میری ذریت کی اصلاح فرما دے، میری اولاد کی درستگی فرما دے. یہاں بھی ذریت کا لفظ ہے، اولاد کا لفظ نہیں ہے. ذریت اور اولاد میں فرق ہو گیا. اولاد جو ابھی ہماری عمر یا آنے والی بھی جو ہے، لیکن ذریت کا سلسلہ ایک لمبا ہے جب تک کہ خاندانی شجر اور شجرہ اور چل رہا ہے اور حسب نسب چل رہا ہے. واصلح لی ذریتی، میری ذریت کی اصلاح فرما دے. اب اصلاح فرما دے اپنے اندر بڑی معنیت رکھتا ہے یہ لفظ. اصلاح درستگی، اس کے عمل کے اعتبار سے، اس کے عقائد کے اعتبار سے، اس کی ایمان کے اعتبار سے، اس کے اسلام کے اعتبار سے، اس کے اخلاق و کردار کے اعتبار سے، اور اس کی معیشت اور روزگار اور تجارت اور بزنس کے اعتبار سے اصلاح فرما دے.
اس کی تفسیر نہیں کی گئی کس بات کی اصلاح؟ جو چیز اس کے لیے مفید اور فائدہ مند ہو اللہ اس کی اصلاح فرما دے. دنیا اور آخرت دونوں کی دعا اس میں شامل ہے. اے اللہ میری ذریت کی اصلاح فرما دے. یہ ہے اولاد کا حق ماں باپ پر جو آخر تک ادا کیا جانا ہے. جب تک کہ والدین حیات ہیں اس وقت تک ایک اولاد کے لیے ہمیں یہ دعا کرنا یہ ہے. جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ اولاد کا حق کہاں سے شروع ہوتا ہے کہاں ختم ہوتا ہے؟ دعاؤں میں اولاد کی شرکت، دعاؤں میں اولاد کے لیے جگہ بنانا. ہم مختلف دعائیں مانگتے ہیں، اپنے اولاد اور اپنی ذریت کے لیے بھی دعائیں مانگیں. انشاءاللہ العزیز ہماری آنے والی نسل کی اصلاح و درستگی ہوگی اور ہماری دعائیں کا بہترین اثر اور نتیجہ نکلے گا اور اثرات مرتب ہوں گے. ہماری یہ دعائیں رائے گاں اور ضائع نہیں جائیں گی انشاءاللہ العزیز. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم نے جو کچھ کہا سنا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. ہمارے لیے یہ دعائیں ہمارے لیے مفید ہوں. دیکھیے یہ دعا رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، تفسیر میں آتا ہے کہ حضرت ابو معشر نے حضرت طلحہ بن مصرف سے اپنی اولاد کی بے رحم روی کی شکایت کی. ابو معشر نے اپنی اولاد کی بے رحم روی کی شکایت کی کہ میری اولاد بے رحم روی کا شکار ہے، غلط کام کرتے ہیں، نیک اور اچھے کام نہیں کرتے، غلط راستے میں جا بیٹھے ہیں. شکایت کیا جیسے کہ لوگ شکایت کرتے ہیں اپنی اولاد کی. اس طرح سے انہوں نے بھی شکایت کیا کہ میری اولاد صحیح راستے پر نہیں چل رہی ہے. طلحہ بن مصرف تو طلحہ بن مصرف نے کیا عمل کرنے کو کہا ابو معشر کو؟ یہ نہیں کہا کہ تم اولاد کو جو ہے تالے میں بند کر کے رکھو، یہ نہیں کہا کہ تم اولاد پر جاسوس مقرر کر کے رکھو، یہ نہیں کہا کہ اولاد پر گہری نگرانی رکھو، یہ نہیں کہا کہ اولاد کی جو ہے صحیح تعلیم و تربیت نہیں کیا تم نے. یہ کچھ نہیں کہا طلحہ بن مصرف نے ان کی شکایت پر، بلکہ ایک مشورہ دیا. کیا مشورہ دیا؟ کہ ابو معشر تم اس دعا کے ذریعے سے اپنے اولاد کے لیے اللہ سے دعا مانگو اور مدد مانگو. کون سی دعا؟ یہی والی دعا رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی. اس دعا کو مانگو، اللہ سے مدد مانگو، تمہاری اولاد کی اصلاح ہوگی. شکایت مت کرو، دعا مانگو اس کے لیے. انشاءاللہ العزیز آپ کی اولاد کی اصلاح ہوگی. اس لیے مفسرین رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب آدمی 40 سال کا ہو جائے، یہاں پر اس آیت کا جو ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس کے پہلے فرمایا حتیٰ بلغ اشدہ 40 اشدہ، کہ جب وہ 40 سال کو پہنچ جائے تو وہ یہ کہتا ہے رب اوزعنی اشکر نعمتک التی انعمت علی. تو جو 40 سال کے ہو گئے ہیں ان کے لیے تو یہ دعا مانگنا لازمی اور ضروری ہے، کیونکہ وہ صاحب اولاد ہو جاتے ہیں. جوانی کا دور اس سے پہلے سے شروع ہو جاتا ہے، 15 16 18 سال سے. بہرکیف اس پہ اختلاف ہے، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ انبیاء کو نبوت ملی 40 سال مکمل ہونے کے بعد ہی ملی ہے. تو اس لیے یہاں پر 40 سال کا ذکر ہے. تو یہ دعا ہم یاد کریں، سورہ احقاف میں ہے، یاد کریں، اس کو اپنی دعاؤں میں شامل کریں. اور دعاؤں کی قبولیت کے لیے، مستجاب الدعا کے لیے ہم سن چکے ہیں اور سنتے ہیں کہ دعا کی شرائط کیا ہیں قبولیت کے لیے، کہ پاکیزہ اور حلال رزق ہو، اور تقوی و پرہیزگاری ہو، اور صالح اور بہتر بات کرنے والے ہوں. جی اس میں 2 قسط ہیں، ایک تقوی اللہ کا تقوی،
اور قول سدید سیدھی سچی بات کہنے والے ان لوگوں کے لیے دعائیں اپنے اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم اس کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا